کہتی ہے کہ جی انجینئر کہتا ہے کہ بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور، گویا کہ ہمارے وہ بزرگوں کو کافر کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ. میں نے آج تک آپ کے کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا، ان کی عبارات کو کفریہ کہا. مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیفینڈ کیا. بزرگ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں اور چشتی رسول اللہ پڑھاتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کافر ہو چکے ہیں. اور خود پنڈی کے آپ کے مفتی صاحب نے جو مناظر بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر معین الدین چشتی ہمارے زمانے میں ہوتے ہم ان سے پوچھتے کہ آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، اگر وہ کہتے ہاں تو ہم ان کے اوپر فتویٰ دیتے. حالانکہ یہ وہی مفتی ہے جس نے 2009 میں شتیہات کے نام پہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. میرے کو ڈر گیا جائے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ ڈر گیا ہے. ہاں کتاباں نہیں بدلیاں، تو ڈر گیا ہے. مان شتیہات تو ہوتی ہیں اللہ کے لیے، وہ بھی تصوف کی جو ٹرمز ہیں ان میں، ہم نہیں اس فراڈ کو مانتے. نبی الاسلام کے لیے ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. محمد کے لیے ہوشیاری دکھانی ہے، دیوانگی دکھائی تو فارغ ہو جاؤ گے. ہاں یہ دیوانگی اللہ کے لیے ہے. نبی الاسلام کے بارے میں اس طرح کو بات کرو گے تو ایمان جاتا رہے گا. اور تمہارے بزرگوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے، میں نے سارے بریلوی علماء کو جو لاکھوں کی تعداد میں صرف اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے بتائے ہیں. یہ کہتے تھے جی صوفیاء کی کتابوں سے چھوڑیں، اعلیٰ حضرت عالم دین تھے، غوث وقت تھے، بیک وقت وہ غوث وقت بھی تھے اور کتب ارشاد بھی تھے اور وہ مجدد بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. اعلیٰ حضرت سے کچھ ثابت کریں. میں نے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ریکارڈ کروائے ہیں اور عرصہ دراز سے ریکارڈ کروا رہا ہوں. 2012 سے لے کے آج 3 مئی 2026 ہو گئی ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اس کے کتابیں بدل گئی ہیں. حالانکہ مناظرے کرتے ہیں، کتابیں تو بدلی کوئی نہیں ہے. تمہارے لاکھوں علماء کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا دفاع کرنے کے لیے تم لوگوں نے اگر 1 لاکھ بندہ بھی لگایا ہوتا نا ایک عقیدے کے اوپر تو 12 لاکھ سے زیادہ تمہارے علماء موجود ہیں. تو ابھی تک کوئی جواب آ جاتا، جواب کوئی نہیں آیا. اور ہماری یہ خاموش فتح ہے تمہاری عوام کے اوپر، یہی وجہ کہ عوام نے تمہیں چھوڑ دیا. تو یہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین، اور ہم اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابے اگرچہ اسی دین کو اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی 2 خدا ہے، یہ ہم محاورتاً بات کرتے ہیں. اور تمہیں تو گنجائش ہی نہیں بات کرنے کی. تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو وہابیوں کا خدا کہہ کے جو گالیاں نکالی ہیں کہ وہابیوں کا خدا چور ہے نعوذ باللہ، وہابیوں کا خدا زناکار ہے نعوذ باللہ، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ پخانہ کرتا ہے. ہر برائی جو کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے یا ہر وہ کمزوری جو انسان میں ہو سکتی ہے وہ انہوں نے وہابیوں کا خدا وہابیوں کا خدا. اس وقت اعلیٰ حضرت کو خیال نہیں ہے کہ وہابیوں کا خدا کیا کوئی اور ہے؟ کہتے ہیں نہیں گویا کہ اور ہے. میرے کیس میں کہتے ہیں اس نے 2 خدا بنا دیے، حالانکہ میں نے گالی نہیں دی تھی. تمہارے اعلیٰ حضرت مجرم ہیں، انہوں نے گالیاں دی ہیں. لہٰذا اگر آج ہوتے اعلیٰ حضرت تو 295A ان کے اوپر لگ جانی تھی، 10 سال ناقابل ضمانت، کیونکہ انہوں نے توہین مذہب کی ہوئی تھی. اور یہ 295A B C اگر اسی فارم میں انگریزوں کے دور میں ہوتی نا، اس وقت صرف 295 تھی اور 2 سال کی قید ہوتی تھی. یہ سارے بزرگ بابے اندر ہوتے، کوئی ان میں سے باہر نہ ہوتا. لائف ان پریزن تھے. جس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی تھی، ایک دوسرے کو گستاخ ڈکلیئر کیا تھا. تو یہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور گویا کے تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. گویا کہ کسی اور خدا کو یہ مان رہے ہیں جب یہ کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں. اگر کتابوں کے ماننے والے ہوتے، ان کے بابے انہی کتابوں کے ساتھ وفاداری کرتے تو آج ہم احترام سے ان بابوں کی کتابوں کو بھی یہاں رکھا ہوتا. یہاں ان بابوں کی کتابیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ایک مثال ان 12 عقیدوں میں سے جو میں نے اعلیٰ حضرت کے بیان کیے تھے یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کتابوں کے خدا میں اور بابوں کے خدا میں، کتابوں کے پروفٹ میں اور بابوں کے پروفٹ میں کیا فرق ہے. ایک مثال صرف دے رہا ہوں. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مقام محمود پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص ان کی حمد بیان کرے گا. مقام محمود جہاں ہر شخص رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نبی الاسلام نے خود تلاوت کی ہے حدیث شفاعت کے اینڈ پہ، جب آپ نے فرمایا کہ میں تمام اولین اور آخرین تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کے حضور خطیب نہیں ہوگا تو میں خطیب بنوں گا، اور میں گزر چکے جو اور جو آنے والے ہیں قیامت تک ان کا سردار ہوں. اور پھر حدیث شفاعت کہ تمام انسانیت پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، وہ غلطی جو کہ معاف ہو چکی ہوئی ہے پھر بھی وہ یاد کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو اگر اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تو غوث پاک کو بھی یاد آئے گی نا کہ انہوں نے بھی لیزر کے ذریعے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر اپنا مرید جلا کے راکھ کیا تھا. لو سامو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی نظر کی تاب نہ لا سکا. تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی قتل کرنے کی نیت سے نہیں کیا تھا، ان سے ایک گھونسا لگا اور وہ مر گیا. اور گھونسا جو ہے وہ انسٹرومنٹ آف مرڈر نہیں ہے لیکن لیزر انسٹرومنٹ آف مرڈر ہے. ہاں تو یہ غوث پاک کو دیکھنا چاہیے تھا کہ لیزر سے بندہ مر سکتا ہے.
ان کو لیزر نہیں مارنی چاہیے تھے. تو قیامت والے دن اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی اجتہادی غلطی کے اوپر معافیاں مانگ رہے ہوں گے تو غوث پاک بھی معافی مانگ رہے ہوں گے, اور تم نے پکڑ کے ان کی قرابت بنا دی ہوئی ہے کہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر انہوں نے یہ کام کر دیا. وہ بیچارہ مرید گیا تھا کہ میں اپنی آخرت بناؤں گا, آخرت کیا بنانی تھی, وہ اپنے بابے کی بھی آخرت لے گیا, کیونکہ سورۃ النساء میں آیا کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اور غوث پاک کو پتا تھا کہ میری لیزر کی طاقت کتنی ہے, انہوں نے بندہ مار دیا, ہمیشہ کی جہنم. تو اگر غوث پاک کو بچانا ہے تو باپا جانی سے کہو کہ یہ جنات کا بادشاہ جو پمفلٹ لکھا ہے اور اس میں یہ لوٹے کی ٹوٹی والی جو کرامت لکھی ہے مرید والی, یہ نکال دیں اگر بابے کی آخرت بچانی ہے. اور میں تو دساں تانوں غوث پاک نے قیامت والے دن نہ ایتھوں پھڑنا ہے, ایتھوں کہ تسی ظالموں منو ذلیل کروایا دنیا وچ. انجینئر نو سارا تسی جڑا نا ڈاکومنٹس تسی پرووائڈ کیتے سن, انجینئر کا کوئی قصور نہیں. مجھے تو انہوں نے کہنا ہے جناب کیا بات ہے, میں نہیں کہتا ماتھا چومیں گے, ہو سکتا ہے وہ ہاتھ چوم لیں کہ جناب آپ نے مجھ سے ایک عیب دور کیا, تو ہم غوث پاک سے عیب دور کر رہے ہیں, کیونکہ غوث پاک تو وہی نماز پڑھتے تھے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, اور ہم بھی وہی پڑھتے ہیں, یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور قادری جو ہیں یعنی آج کل کے اتاری, وہ تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, جو کہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں. قادیانی بھی حنفی ہیں, دیوبندی بھی حنفی ہیں, اور بریلوی بھی. لیکن دیوبندی اور بریلوی ہم مسلمان سمجھتے ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے کہ ان کو کافر کہتے ہیں, بل نماز ان کی قادیانیوں والی ہے. جب تم ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہو گے کہ یہ قادیانی نماز ہے تو ہم پھر آپ کو بتائیں گے قادیانی نماز تو تم ہو. ہم تو غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو, بقول تمہارے ہم تو 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کلمے نہیں پڑھائے, لیکن تم کہتے ہو معرفت یہ گلاں نے تو لسم ہو پھر معرفت نو. تو یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں کہ ہمارے نزدیک شافع معاشر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہیں اولین اور آخرین کے سردار. اور تمہارے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک محمد اور تمام انبیاء بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, بلکہ بایزید بستامی نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. قیامت کے دن تو جھنڈا ایک ہی ہے جو نبی الاسلام کے ہاتھوں میں ہے یا وہ مولا علی کے ہاتھوں میں دیں گے, 2 جھنڈے تو نہیں ہیں. میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اندازہ کرو اتنے توحید یاد آ گئی جی انہوں. ویسے یہ کہندے جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا, اتنے انہوں توحید یاد آ گئی کہ جی اللہ کا جھنڈا تو بڑا ہوگا نا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا ہی تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, لواء الحمد. تمہارے بزرگوں کے ہاتھوں میں پتہ کا جھنڈا ہوگا جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر خائن اور غدار کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا چڑھے گا, ہاں, اور بتایا جائے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی. تو تمہارے بزرگوں کے جھنڈے چڑھنے ہیں, اور تمہارا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کلوایا ہے. خود اعلیٰ حضرت نے مانا ہے کہ بایزید بستامی نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اب تم جان نہیں چھڑا سکتے, یہ وہ جو 12 عقیدے میں نے ریکارڈ کرائے ان میں سے ایک ہے یہ. ہاں, اس کا میں مزید پوسٹ مارٹم آج نہیں کرتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے یہ سارے پوسٹ مارٹم کیے ہوئے ہیں. تمہارا شافع معاشر جو ہے وہ بایزید بستامی ہے, اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اس کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. اور ہمارے نزدیک شافع معاشر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھو عجیب حسن اتفاق ہے کہ تمہارے بایزید بستامی یعنی کہ یزید دا ابو یزید بستامی, اس نے امت کو یہ عقیدہ دیا اور یہ فوت ہوا, بلکہ اپنے انجام کو پہنچا 261 ہجری میں. اور دوسری طرف میرا امام ہے امام مسلم, یہ بھی 261 ہجری میں رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گئے وفات کے بعد. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں, اور ان کی کنیت ہے ابو الحسین, اور تمہارے امام کی کنیت ہے ابو یزید. اور ابو حسین نے صحیح مسلم حدیث نقل کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں گا. ایک یہ حدیث نقل کی. پھر امام مسلم نے حدیث نقل کی کہ سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا قیامت والے دن, اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. پھر ابو الحسین امام مسلم نے حدیث نقل کی قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغے جنت پوچھیں گے رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کون, تو میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. دیکھو ابو الحسین ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور تمہارے ابو یزید کیا کیا دعویٰ کر رہے ہیں. اور تذکرۃ الاولیاء میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ انہی بایزید بستامی سے پوچھا گیا کہ عرش کیا ہے, انہوں نے کہا میں عرش ہوں. پوچھا گیا کرسی, ان کا میں کرسی ہوں. پھر ان کی زبان قابو میں نہیں رہی, حالانکہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں محمد ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جرت تو غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی, اس نے بھی اپنے آپ کو ذل محمد کہا. تمہارے بازید نے ڈائریکٹ محمد کہا, اور پھر کہا میں حق ہوں, یعنی کہ خدا بھی میں ہی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ فرید الدین عطار بھی تذکرۃ الاولیاء میں لکھ رہے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. واہ واہ واہ, اللہ بول رہا تھا. اللہ تو نبی علیہ السلام کے منہ سے نہیں بولتا, وہاں پہ بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى,
یہ خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ انہوں نے بایزید بستامی کو کھڑا کیا اور اس کے جھنڈے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا کہا, اور پھر باطل تعویلات کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے بھی, اگر وہ توبہ کے بغیر مرے ہیں تو اپنی آخرت برباد کی ہے. اور جو پنڈی کا مفتی ہے اس نے بھی ویڈیو میں مانا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہے. وہ شمشیر اعلیٰ حضرت, وہ شمشیر اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو بھی کاٹ گئی اور اس کو بھی کاٹ گئی. ہاں تو ابھی بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے. میں نہیں کہتا کہ تو مجھے مجدد سمجھ, لیکن توبہ کر لے. اعلیٰ حضرت کے پیچھے, بایزید بستامی کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کر. ہو سکتا ہے بایزید توبہ کر کے مرا ہو, تو ہماری تو خواہش ہے کہ اس نے اس بات سے توبہ کی ہو کہ لیوائی اعظم من لیوائی محمد. بلکہ وہ تو اس سے بڑی بات کرتا تھا. کشف المحجوب میں خود علی اجویری صاحب نے لکھا ہے سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. وہ کہتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا. تو وہ پھر دعوے خدائی بھی یہ لوگ کرتے تھے, کہیں پہ رکتے نہیں تھے. تو عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق و محبت, کہ اس کے نزدیک شافع معاشر کون ہے؟ بایزید بستامی. کیونکہ اس نے کہا کہ محمد اور تمام انبیاء بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور بایزید بستامی کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اعلیٰ حضرت تم جان نہیں چھڑا سکتے اور نہ ان کے ماننے والے. یہ ایک نمونہ ہے جو میں نے آج رکھا ہے. 12 عقیدے میں نے اعلیٰ حضرت کے پیش کیے ہیں. انشاءاللہ قیامت آ جائے گی اور حوض کوثر کے اوپر ان لوگوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. سحقا لمن غیر بعدی. جواب یہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ دے سکتے. اللہ کے فضل سے ختم نبوت کا مجاہد انہوں نے پورا پیک ہے, اللہ دے فضل لال. علمی پوائنٹ نمبر 5, گالیوں والی سرکار سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے وہی ڈنک مارا. کہتے ہیں جی انجینئر نے نبی علیہ السلام کو دجال کہا. نعوذ باللہ من ذالک. چشتی رسول اللہ کے ماننے والے, شبلی رسول اللہ کے ماننے والے, اور اپنے چاچو تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے, اگرچہ اس کے بارے میں یہ کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے بھی لگایا فتاوی رضویہ میں. یہ ہمیں بتائیں گے تم کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو؟ تم لوگوں کے بزرگوں نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں, اور تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں معرفت کے نام کے اوپر. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی دفاع کیا تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ یہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اور اس میں چشتی رسول اللہ لکھا تھا. اعلیٰ حضرت نے اگر جان بوجھ کے کیا تو ایمان سے گئے, اور اگر انجانے میں کیا تو غوث وقت نہیں رہے, کیونکہ غوث وقت تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ رائی کا دانہ. اور السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں تھانوی چاچو نے بھی, جو ان کے چاچو ہیں, اور اعلیٰ حضرت ان کے تایا ابو ہیں, ظاہر وہ بڑے تھے نا, انہوں نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ ہمیں بتائیں گے, ان ظالموں نے جو نبی علیہ السلام کی فیور میں نے بات کی, رسول اللہ کے دشمنوں کو ایکسپوز کرتے ہوئے, وہ میرے لیے گالی بنا دی. میں نے تو بتایا تھا کہ جیوز اور کرسچنز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے. کرسچنز جو ہیں وہ آخری نبی مانتے ہیں جان دا بیپٹسٹ, یعنی کہ سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو. اور ان کی وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو انجیل جس کو وہ درست سمجھتے ہیں, اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی عیسیٰ ابن مریم کو خدا نہ مانے تو وہ اینٹی کرائسٹ ہے. اور اینٹی کرائسٹ عربی میں دجال ہی کو کہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نہیں دجال نہ کہیں, آپ کہہ لیں کہ سچا پیغمبر نہیں مانتے یا جھوٹا پیغمبر مانتے ہیں. دجال جھوٹا پیغمبر اور کیا ہوتا ہے؟ دجال ہی. وہ تو تمام مسلمانوں کو دجال سمجھتے ہیں, اینٹی کرائسٹ نہیں. کہتے ہیں نہیں, اینٹی کرائسٹ کا ترجمہ ہے مخالف مسیح. انداز آیا کرو, ایڈیاں کہانیاں. لیکن ہم نے کہا تھا رکو ذرا, صبر کرو. اچھا تجھے بتاتے ہیں, نبی علیہ السلام کو تو چھوڑ دو, بتاؤ جیوز جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا مانتے ہیں. وہ تو قرآن میں آیا کہ انہوں نے بہتان عظیم لگایا سیدہ مریم کے اوپر. اعلانیہ ان کے مولویوں نے کہا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو دجال کہتے ہیں, اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. لہٰذا اب ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا جو کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کہتے ہیں گستاخ عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے, چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو. تو تم بھی مانتے ہو نا, ساری یہودی عورتیں اس وقت تک یہودی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اینٹی کرائسٹ اور دجال نہ کہیں عیسیٰ ابن مریم کو. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح درست ہے. تو کیا 295C صرف نبی علیہ السلام کے گستاخ پہ لگتی ہے, عیسیٰ ابن مریم کے گستاخ پہ نہیں لگتی؟ لو سامو, اب اس کا جواب ان کے پاس قیامت تک کے لیے نہیں ہے. اور دیکھیں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ سارے الفاظ عیسیٰ ابن مریم کے ریفرنس سے بیان القرآن میں ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں کہ جیوز کیا کہتے ہیں ان کو. یعنی وہ سارے الفاظ آؤٹ آف ویڈ لاک, دجال, دیوانہ, پاگل, کوئی ان کو نہیں نظر آیا. پھر ہمارے دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ کرسچن نبی علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں. یہ سیم لفظ انہوں نے استعمال کیا. اس وقت جب انہوں نے دجال لفظ استعمال کیا تو انہوں نے ان کے فرقوں کی منجری ٹھوکی ہوئی تھی نا. وہ تو اب ویڈیو ہمارے اسٹوڈنٹس نے نکال لی, اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ایون مولانا اسحاق صاحب کی طرف جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں انہوں نے ٹھیک کہا تھا, انجینئر نہیں کہہ سکتا. اندازہ کرو. اور بھائی میں نے کہا بھی نہیں ہے, میں نے تو ان کے غلط عقیدے کو رپورٹ کیا ہے, نہ کہ وہ میرا عقیدہ ہے.
ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہاں کوئی غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال یا شبلی دجال، جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا وہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا. الحمدللہ ہم ہی تو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان ظالموں نے یہ کام کیا اور پھر اس کی وجہ سے کہتے ہیں دیکھو جی اسی وجہ سے یہ پھر 3.5 مہینے جو ہے وہ کاٹ کے آیا. بھئی 3.5 مہینے میں اس وجہ سے نہیں کاٹ کے آیا، 3.5 مہینے میں نے اس لیے کاٹے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں جیل میں بیٹھ کے تفکر کرنے کا موقع دے کہ میں نے اب باہر نکل کے مزید کس اچھے طریقے سے تمہاری منجی ٹھوکنی ہے. ہاں یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ پھر میں نے رٹز اتنا بلند کیا ہے کہ تمہارے سارے بزرگ جو ہے نا وہ قبروں میں تڑپ اٹھے ہیں اگر وہ سلامت ہیں. اور رہی سلامت تو انشاءاللہ علیین میں یا سجین میں جہاں کہیں بھی ہیں، سجین والے ہی ہوں گے ظاہر ہے، علیین والے تو خوشی ہوں گے، اور جو اصل بزرگ ہیں وہ واقعتاً علیین میں ہی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے، اور تمہارے بزرگ وہاں پہ تڑپ رہے ہوں گے. جھوم دونوں رہے ہوں گے، ایک تکلیف سے جھوم رہا ہوگا اور ایک جو ہے وہ جذبات میں جھوم رہا ہوگا کہ دیکھیں ختم نبوت کے اوپر آج کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. ان ظالموں نے تو قرآن پاک پہ فتویٰ لگا دینا تھا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ریفرنس سے کئی باتیں نبی اسلام کے لیے بیان کی ہیں. کافر کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، اس کو پریشان خواب آتے ہیں، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح شام اسے پڑھاتا ہے. اس قسم کے کئی الفاظ، اور اس کا کلائمیکس جو ہے سورۃ المنافقون ہے. عبداللہ ابن ابی کا قول نقل کیا کہ اس نے کہا تھا کہ جب مدینہ شریف میں سب سے عزت والا شخص، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو کہا رئیس المنافقین نے، کہ جب سب سے عزت والا شخص مدینہ شریف میں داخل ہوگا تو مدینہ شریف کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. نبی اسلام کے لیے یہ الفاظ اس نے استعمال کیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا کلمہ نقل کیا. اور بخاری شریف میں زید ابن ارقم کے حوالے سے یہ چیز نقل ہوئی کہ انہوں نے نبی السلام کو شکایت لگائی اور وہ مکر گیا عبداللہ ابن ابی. تو اللہ تعالیٰ نے زید ابن ارقم، جن کی نسبت سے ہم نے دار ارقم، ویسے تو ارقم ایک اور صحابی ہیں لیکن زید ابن ارقم کے ساتھ بھی ہمیں ایک خاص عقیدت ہے، کیونکہ اہل بیت کی غدیر خم کی قرآن اور اہل بیت والی حدیث صحیح مسلم کی انہوں نے روایت کی ہوئی ہے. ہم نے اپنی اکیڈمی دار ارقم بنائی ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ دونوں نسبتیں ہیں، زید ابن ارقم کے ساتھ بھی ہے اور ارقم کے ساتھ بھی ہے الحمدللہ. تو زید ابن ارقم کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے کر دی اور پھر فرمایا کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے. تو کیا انہوں نے اسی رول کے تحت قرآن پاک میں بھی فتویٰ لگانا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو ان لوگوں کا تو سمجھ کا لیول یہ ہے. تو الحمدللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر کے بتا دیا کہ نقل کفر نہ باشد، یعنی کافر کی طرف کوئی نسبت کرنا یہ کفر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں کئی علماء نے میرے حق میں فتوے دیے، بڑے بڑے علماء نے، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، ویڈیو میں بھی، ٹیلی فون کال کے اوپر بھی. اور اللہ کا شکر ہے وہ انہوں نے میرے حق میں نہیں اپنے حق میں فتوے دیے ہیں. کل کو ان سب نے ایک ایک کر کے اندر ہونا ہے، جس طرح کہ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا، اس طرح تو سارے ایک ایک کر کے اندر ہو جائیں گے. کسی دوسرے کا کفر نقل کرنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. اور اسی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور ہمیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 295C میں ٹرائل سے پہلے ہی بیل مل گئی. وہ کیس ہی اتنا کمزور تھا، اگرچہ 3.5 مہینے کی تکلیف کاٹنی پڑی، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اور الحمدللہ ابھی تو تازہ ایک اور خبر بھی ملی ہے الحمدللہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نظراتی کونسل کا وہ فیصلہ اڑا دیا ہے، جو پہلے انہوں نے معطل کیا ہوا تھا اب اڑا دیا ہے. اور چند دنوں تک انشاءاللہ ڈیٹیل فیصلہ آ جائے گا، پھر انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا. اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر انجینئر صاحب نے جو ہے نا وہ بیل حاصل کیا. بھائی ہم نے بیل میں 20 ریفرنسز کرسچنز کی کتابوں سے دیے، 15 مسلمانوں کی کتابوں سے، اور 250 صفوں کی فائل ہمارے کور کمانڈر حافظ طاہر ایوبی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس نے تیار کی تھی اللہ کے فضل سے. اور وہ فیصلہ تو آج آ رہا ہے بھائی، میرے باہر نکلنے کے بھی آلموسٹ 6 مہینے کے بعد اب جا کے محسن اختر کیانی صاحب نے وہ فیصلہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے جرت دکھائی. اور یہ آج ایک بریکنگ نیوز ہے ہماری اس ویڈیو کے اندر. انشاءاللہ اس میں ویڈیو الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا، تفصیلی فیصلہ ہم نے اپلائی کیا وہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ صحافیوں کو بھی دے دیں گے تاکہ وہ اس کے اوپر ولاگ کریں گے. پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نظراتی کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کرے. پاکستان میں عدالتیں فیصلہ کریں گی. اور ویسے بھی نظراتی کونسل کی اوقات یہ کہ ان میں میجورٹی وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے 8 سے 100 سال پہلے اسلام سے ہی باہر نکال دیا، بلکہ 125 سال ہو چکے ہیں. 1905 میں جب آئنسٹائن نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر پیپر پبلش کیا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے اسام الرحمن پبلش کر دی 1905 میں. اور انہوں نے پکڑ کے دیوبند کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو، سب کو اسلام سے باہر نکال دیا. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ریالٹی ایسے ہی ہے. تو جن لوگوں کا اسلام
आला हजरत ने फारिग किया हुआ है, वो मेरे इस्लाम का फैसला करेंगे नजराती कौंसिल में बैठ के। लो सामो, नजराती कौंसिल में मेजॉरिटी वो लोग बैठे हुए हैं जिनका ईमान आला हजरत ने पहले ही फारिग किया हुआ है, बल्कि उनके बुजुर्गों का ईमान फारिग किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं तरतीब से सब कुछ डिस्कस करूंगा। अल्लाह के फजल से हर आने वाला दिन इन लोगों को एक्सपोज कर रहा है और हमारे साथ अल्लाह की मदद आ रही है। और आला हजरत के एतबार से मैं बताऊं कि आला हजरत को ये कहते हैं ना कि जी इश्को मोहब्बत आला हजरत। मुझे ये कह रहे हैं, मैंने तो काफरों के रेफरेंस से ये वर्ड इस्तेमाल किया, एंटी क्राइस्ट। आला हजरत ने तो डायरेक्ट नबी इस्लाम को जलील कहा हुआ है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उसके अंदर जो मुझे पसंदीदा नातिया कलाम है, लेकिन उसमें उनसे ब्लंडर हुआ। उसमें एक शेर है, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। वो कहते हैं कि नबी इस्लाम और उनके असहाब कलील थे मक्का शरीफ में, और मदीना शरीफ में अल्लाह ताला ने उनको बाद में कसरत दी। कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। वो कहते हैं जिस तरह यहां अल्लाह ताला ने कलील के बाद कसीर कर दिया, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने उनको जिल्लत के बाद इज्जत दे दी मदीना शरीफ में। अब आजकल के उलमा कह रहे हैं कि नहीं, ये है इज्जत बोध जिल्लत पे लाखों सलाम, यानी ऐसी इज्जत जो जिल्लत से बहुत दूर है, बोध है। तो हमने कहा था रुको जरा, सबर करो, आजा तुझे बताते हैं। शरा सलाम रजा आला हजरत के बुजुर्गों ने, उनके मानने वालों ने, जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं और उनके खुलाफा में से हैं, उन्होंने पहले ही लिख दी है। उनको पता था कि ये बोध जिल्लत नहीं है, क्योंकि ऊपर बोध किल्लत नहीं है, ऊपर है कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, यहां है इज्जत बाद जिल्लत। तो उन्होंने फुट नोट पे लिखा है यहां जिल्लत से मुराद है कमजोर होना। हाँ लो सामो, हालांकि इसी जिल्लत के ऊपर आला हजरत ने इस्माइल देलवी पे तकवियतुल ईमान की इबारत के ऊपर फतवा दिया हुआ है कि बड़े से बड़ा कोई इंसान हो या बुजुर्ग फरिश्ता, यानी कोई नबी हो, वली हो, गौस, कुतुब, अब्दाल जो इनके हैं, वो अल्लाह की जात के सामने चमार से ज्यादा जलील है, नाउज़ बिल्लाह। यानी वो कहते हैं चमार की तो इज्जत है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा जलील है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस पे तो आला हजरत ने गिरफ्त की थी इस्माइल देलवी के ऊपर, और खुद आला हजरत ने जलील का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो इसके जवाब में हम वही कहेंगे जो हमारे बाबा जी खादम रिजवी ने कहा था, और वो रिजवी आला हजरत की वजह से कहते थे। आज जिंदा होते तो हम कहते हैं कि आप अपनी ये निस्बत हटाएं रिजवी वाली, और आप वही कहें जो आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कहा था, तू सब तू वड्डा जलील है, क्योंकि उसने भी कहा था कि नबी इस्लाम को काफिरों ने जलील किया। वो नेगेटिव सेंस में नहीं कहा था, उनकी वोकैबुलरी में मसला था, लेकिन आला हजरत तो यूपी के थे, उनकी वोकैबुलरी में मसला नहीं था। तो मैंने दिफा किया था कि इमरान खान साहब नबी इस्लाम को जो जलील का लफ्ज इस्तेमाल किया वो ये था कि तकलीफें थी, इन मानों में कहा क्योंकि उनकी उर्दू कमजोर है, लेकिन आला हजरत की उर्दू कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत के बारे में आप फैसला करें, और तकवियतुल ईमान की इबारत तो गवाह है, आला हजरत खुद अपने बारे में फैसला करके चले गए हैं जब उन्होंने तकवियतुल ईमान के ऊपर फतवा लगाया।